وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا اور حد سے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا يحب المعتدین پسند نہیں کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ اس آیت کریمہ میں مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت دی گئی ان لوگوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے، اور ان کو کچھ اصولی ہدایات بھی دیں، اور ان میں سے ایک اہم ہدایت یہ دی ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، دوران جنگ بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ مکہ مکرمہ میں جب تک مسلمان تھے تو انہیں حکم دیا گیا تھا کفوا ایدیکم کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ کوئی آدمی اگر کسی کے اوپر ظلم بھی کرتا تھا تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا، تپتی ریت پر ان کو لٹایا گیا۔ حضرت حباب رضی اللہ عنہ کا جسم جو ہے وہ جلتے ہوئے کوئلوں کے اندر رکھا گیا، لیکن حکم یہ تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، مزاحمت نہیں کرنی، جوابی کارروائی نہیں کرنی ہے۔ کفوا ایدیکم اپنے ہاتھ روک کر رکھنے ہیں۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کر لی، مدینہ منورہ کے اندر ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کا آغاز ہونا شروع ہو گیا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے خلاف لڑنے کی اجازت دی جو مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرتے تھے، اور حکم دیا گیا قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر لڑو۔ ایک ہے جہاد اور ایک ہے قتال۔ جہاد کا لفظ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جہاد قلم کے ذریعے بھی ہوتا ہے، زبان کے ذریعے بھی ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور جہاد بالسیف تلوار کے ذریعے بھی ہے۔ تو جہاد کی وہ قسم جس کو جہاد بالسیف کہا جاتا ہے، اسی کو قتال کہا گیا ہے یہاں پر، وقاتلوا فی سبیل اللہ۔ تو یہاں جہاد کے بجائے قتال کا حکم دیا گیا، کیونکہ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں وہ جہاد تو جاری تھا، دعوت اور تبلیغ بھی جاری تھی، اور وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری دن تک دعوت اور تبلیغ کا کام جاری رہا، لیکن مکی زندگی کے اندر قتال کی اجازت نہیں تھی، اور لڑائی کرنے کی، طاقت کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو مدینہ کے اندر جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو اس کے بعد غزوہ بدر سے پہلے یہ آیات نازل ہوئیں، جن میں سے دوسری آیت یہ ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اہل ایمان کو لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے بانہم ظلموا، اس لیے کہ ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، مظلوم ہیں وہ، تو ظلم کے خلاف لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ اور اس آیت کے اندر بھی حکم دیا گیا قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو، لیکن لڑائی کا مقصد واضح کر دیا فی سبیل اللہ کہہ کر، کہ عام لڑائی کے اندر کہ جس میں لوگ ملک فتح کرتے ہیں، مال غنیمت حاصل کرتے ہیں، اس کے بجائے اللہ کے راستے میں لڑنے میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ خالصتاً اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے ہوگا، اور اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، فی سبیل اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، الرجل یقاتل لیغنم، ایک آدمی اس لیے لڑتا ہے تاکہ وہ مال غنیمت حاصل کرے، دوسرا آدمی اس لیے لڑتا ہے لیرا مکانہ، تاکہ اس کے مقام اور مرتبے کا اور اس کی شجاعت اور بہادری کا لوگوں کو پتہ چل جائے۔
تو ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، اس کا دین بلند ہو، اس کی دین کی سربلندی ہو، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر ہے۔ جس کے پیش نظر نہ کوئی ریاکاری ہے، نہ شجاعت اور بہادری ہے، نہ دلیری ہے، اور نہ کوئی اور دنیاوی اور مادی اغراض میں سے کوئی مقصد ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے خوشنودی کے لیے لڑتا ہے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ تو لڑائی کا ایک پاکیزہ مقصد بھی یہاں ذکر کر دیا گیا کہ یہ عام دنیاوی لڑائیوں کی طرح نہیں ہے۔ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو۔ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ یہ ابتدائی حکم میں صرف ان لوگوں کے بارے میں حکم دیا گیا تھا جو پہلے لڑائی شروع کر دیتے تھے، پہل کرتے تھے، ان کے ساتھ لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ فتح مکہ کے بعد اس حکم کے اندر تبدیلی آ گئی اور کہا گیا کہ فاقتلوہم حیث ثقفتموہم، اب ان کو جہاں پاؤ ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو، لڑنے کی عام اجازت دے دی گئی۔ اور صرف یہ نہیں کہ جو لوگ پہل کرتے ہیں، بلکہ ان 8 سالوں کے اندر مسلسل اسلام کو مٹانے کے لیے جنہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا، ظلم و ستم کیا مسلمانوں پہ، ان کے بارے میں فرمایا کہ اب جہاں بھی ان کو پاؤ اب ان کو قتل کرو۔ ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اب پہلی مرتبہ جنگ کے ضابطے، اخلاقی اصول بھی ذکر کیے جا رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ مثل مشہور تھی کہ محبت میں اور جنگ کے اندر کوئی اصول نہیں ہوتے، یعنی اس میں ہر چیز جائز ہے، جو کچھ آپ کرنا چاہیں یہ جائز ہے۔ تو جنگ کے اندر کوئی اصول نہیں تھے، لوگوں کا مسئلہ کر دیا جاتا تھا، بچوں کو قتل کرتے تھے، خواتین کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے ان ساری چیزوں سے منع کیا کہ جو آدمی قتل ہو جائے اس کا مسئلہ نہ کیا جائے، اس کا ناک، اس کے کان نہ کاٹے جائیں، یہ بھی بے حرمتی ہے۔ بچوں کو قتل نہ کیا جائے جو لڑنے کے قابل نہیں ہیں، خواتین کو قتل نہ کیا جائے، اور دوسری قوم کے جو گرجے ہیں ان کو منہدم نہ کیا جائے، ان کی فصلوں کو نہ جلایا جائے، اور نہ درخت ان کے بلا ضرورت کاٹے جائیں، نہ ان کے جانوروں کو قتل کیا جائے۔ تو یہ اخلاقی ضابطے اسلام نے دیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور کے اندر ان کی پابندی کی۔ خلفاء راشدین جب کسی کو کمانڈر بنا کے بھیجتے تھے تو ان کو وہی ہدایات دیا کرتے تھے کہ کون کون سے کام آپ نے نہیں کرنے۔ ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے، یعنی جتنا قوت کا استعمال ناگزیر ہو اتنا ہی قوت کا استعمال کرنا ہے، اس سے آگے بڑھ کر طاقت کا استعمال نہیں کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی آدمی کے پاس طاقت ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، پھر زیادتی ہو جاتی۔ تو یہاں مجاہدین کو، مسلمان مجاہدین کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے جب طاقت آپ کے پاس آ گئی ہے تو اب اس کا بے جا استعمال نہیں کرنا ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگ پسندیدہ نہیں ہیں جو دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ جس حد تک ان کے ساتھ جنگ ناگزیر ہے اس حد تک جنگ کی تمہیں اجازت دی جاتی ہے، لیکن ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، آپ ان کو قتل کریں، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی ان کو پائیں، یعنی جو آپ سے لڑتے ہیں ان کو جہاں پر بھی آپ پائیں اب ان کے ساتھ آپ جنگ کریں۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو آپ نکالیں، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے آپ کو نکالا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا تھا، جلا وطن کیا تھا، اور آپ ہجرت پر مجبور ہوئے تھے۔ تو اب یہاں پر صلح حدیبیہ کے بعد خاص طور پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے، عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور مشرکین مکہ نے آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن ایک صلح ہوئی تھی۔ صلح کے نتیجے میں یہ طے پایا تھا کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں اور اگلے سال جو ہے وہ آ کر عمرہ ادا کر سکتے ہیں، اور اسلحہ اپنے ساتھ نہیں لے کر آئیں گے، اگلے سال آ کر حج کر سکتے ہیں، اور 10 سال کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا۔
تو چونکہ صلح حدیبیہ کو بعد میں خود ہی مشرکین مکہ نے توڑ دیا تھا، جس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اوپر حملہ کیا اور فتح مکہ ہوئی تھی، تو یہ حکم دیا گیا کہ اخرجوہم، اب آپ ان کو نکالیں، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے آپ کو نکالا ہے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر یہ حکم ہے۔ والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ، خون ریزی سے بھی زیادہ سخت برائی ہے۔ فتنہ، یہاں فتنے سے مراد کیا ہے؟ کس قسم کا فتنہ مراد ہے؟ فتنہ بہت سے معنوں میں آتا ہے۔ فتنہ کفر کے معنی میں بھی آتا ہے، فتنہ شرک کے معنی میں بھی آتا ہے، فتنہ ظلم اور فساد کے معنی میں بھی آتا ہے، فتنہ جو ہے یہ آزمائش کے معنی میں بھی آتا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، آزمائش ہے کہ تم جائز و ناجائز کا خیال رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو ان چیزوں کے اندر، یہ آزمائش ہے انسان کے لیے۔ فتنہ آزمائش کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کفر کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، شرک کو بھی کفر، لیکن یہاں پر فتنے سے مراد مشرکین کا وہ ظلم و ستم ہے جو کہ مسلمانوں کے اوپر وہ ڈھاتے تھے، اور مکی زندگی کے اندر خاص طور پر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم کیے انہوں نے، اور جب بھی کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا تھا تو اس کے اوپر ظلم کرتے تھے اور قیامت ڈال دیتے تھے۔ تو زبردستی کسی کو دین حق پر سے روکنا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ سچائی پر چلنے سے روکنا، حق پر چلنے سے زبردستی طاقت کا استعمال کیا جائے، ظلم کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو فتنہ ہے اشد من القتل، یہ قتل سے بھی زیادہ، خون ریزی سے بھی زیادہ سخت برائی ہے کہ اللہ کے دین پر چلنے سے لوگوں کو روکا جائے اور ان کے اوپر ظلم کیا جائے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فتح مکہ کے موقع پر جو دوسری ہدایات دی گئیں کہ لا تقاتلوہم، ان سے آپ نے نہیں لڑنا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس۔ مسجد حرام جو ہے اس کے ارد گرد حدود حرم کے اندر لڑائی جو ہے یہ منع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حرم کا درجہ اس وقت سے دیا جب سے زمین و آسمان پیدا کیے گئے، جب سے زمین و آسمان پیدا کیے گئے اس وقت سے یہ جگہ محترم ہے، یہ شہر محترم ہے، اور اس کی یہ حدود جو ہیں یہ محترم ہے، اور اس کے اندر لڑنا جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جاہلیت کے دور کے اندر بھی لوگ اس جگہ کے اندر لڑنے سے احتراز کرتے تھے، اور اگر کسی شخص کا باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا حدود حرم کے اندر تو اس کے سامنے بھی سر جھکا کے نکل جاتے تھے اور کوئی آدمی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، اس حد تک احترام تھا۔ تو فتح مکہ کے موقع پر بھی مسلمانوں کو کہا گیا لا تقاتلوہم، آپ نے ان سے نہیں لڑنا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس۔ تو نہ صرف لڑائی جائز ہے بلکہ وہاں شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے، وہاں کا گھاس کاٹنا بھی جائز نہیں ہے، وہاں کے درخت کاٹنا بھی جائز نہیں ہے، اس حد تک اس کی حرمت ہے۔ لیکن ایک صورت میں وہاں لڑنے کی اجازت دی گئی، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم فی، یہ آپ سے لڑائی چھیڑ دیں، فی حرم کی حدود کے اندر، حدود حرم میں اگر یہ لڑائی چھیڑ دیتے ہیں، یہ پہل کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ پھر آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں ان کے سامنے، پھر آپ کو اجازت دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے حرم کی حدود کے اندر جو ہے وہ لڑنے کی اجازت دی ہے، اور آئندہ قیامت تک کے لیے اس کی حرمت کو بحال کر دیا گیا، اب کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر یہ لوگ آپ سے لڑیں حرم کے اندر بھی، فَاقْتُلُوهُمْ، تو آپ ان سے لڑائی لڑ سکتے ہیں، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر یہ آپ سے لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو آپ ان سے لڑیں، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح یہ سزا ہے یا بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ باز آ جائیں لڑائی سے، اب بھی یہ رک جاتے ہیں، اپنے ہاتھ روک لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.